اچھا کام صاحب، ایک چھوٹا سا نقطہ جو ہمیشہ ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ آپ نے تاریخ، جب ہم نے اس گفتگو کا آغاز کیا تھا، تاریخ بتائی تھی کہ اللہ کی جو منتخب قوم ہے اور پھر اس کے بعد کن کن مراحل سے گزری ہے یہ مسلمان قوم، اللہ کے پیغمبر جن کو اقتدار دے کر گئے تھے اس کے بعد کا ہم کچھ دور دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو اخلاقی پستی ہے، یعنی اگر مسلمان کسی مسلمان پر حملہ آور ہو جائے اور اس کی جان مال آبرو کا تحفظ نہ کرے، تو یہ جو ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی جو باہمی جنگیں ہیں، یعنی صفی عثمانیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، بر صغیر میں مغل ہیں وہ لودھیوں کے ساتھ، لودھی تغلقوں کے ساتھ، وہاں پر افغانستان میں نادر شاہ، تو یہ جو باہمی طور پہ خون خرابہ ہے، تو اگر جان کی حرمت چلی گئی تو پھر اخلاق کہاں باقی رہا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ہے اخلاقی اقدار کا ملحوظ رہنا، اور ایک دوسری چیز ہے اقتدار کی اخلاقیات، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ وہ کیا آپ کو مغربی قوموں کے نظر آتی ہے؟ نہیں، وہ تو آج بھی نہیں ہے۔ یعنی معاملات ان کے اندرونی دیکھیں، وہاں لوگ متاثر ہوتے ہیں، لیکن کیا جنگ و جدال کے معاملے میں وہ اخلاقیات ملحوظ رکھی جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو طاقت کا اپنا ایک نشہ ہے، یہ بیان کیا گیا نا کہ صاحب نظرہ نشہ ہے قوت ہے خطرناک۔ جس وقت قوت پیدا ہو جاتی ہے تو قوت کے حصول کے لیے پھر حوصلہ مند لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کا علاج بالکل دوسرا ہے، اس کا تعلق غربت سے یا محکومی سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ نے انتقال اقتدار کے لیے کیا کوئی پرامن طریقہ اختیار کیا۔ بہت اہم بات۔ ہم اس میں ناکام ہو گئے، یعنی یہ ایک بالکل دوسری چیز، علم کی ناکامی ہوئی نا پھر کام سے بھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل سائنسز میں جس نوعیت کا رسوخ ہونا چاہیے تھا، عمرانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو چیزیں اجتہاد کا تقاضا کرتی تھیں، اس میں ناکامی ہوئی۔ یہ ناکامی کا ایک پہلو ہے، یعنی ہمارے ہاں اس میں بعض کامیابیاں بھی ہوئی ہیں۔ ہماری تاریخ میں مثلاً قانون کے معاملے میں یہ نہیں ہوا کہ ایک ایسا معاشرہ ہم نے بنا دیا ہو جس میں بس بادشاہ سلامت کی رائے ہی قانون ہے۔ نہیں، قانون ہمارے ہاں ایک حیثیت کے ساتھ کار فرما ہوا ہے۔ ہمارے قاضیوں نے اس میں بڑی اعلیٰ سیرت اور کردار کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ برے لوگ بھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور قانون کی حکمرانی رہی ہے، اس کے باوصف کی ملوکیت تھی، اور مختلف بادشاہتیں قائم ہوتی رہیں، لیکن قانون کی حکمرانی رہی ہے۔ اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں اور بعض اقدار کا لحاظ ہے، وہ ظاہر پوری تاریخ پر اس وقت تبصرہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ اقتدار کے معاملے میں جو اصل چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ لوگ سارے کے سارے اپنی تلواریں لکڑی کی بنا کر گھروں میں چلے جائیں۔ ہمیں ہدایت یہ کی گئی تھی کہ جب فتنہ پیدا ہو جائے تو یہ کرو، لیکن یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص اقتدار کی مسند پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اس دنیا میں اعلیٰ درجے کے علماء پیدا کرتا ہے، سائنسدان پیدا کرتا ہے، شاعر پیدا کرتا ہے، ادیب پیدا کرتا ہے، متنوع صلاحیتوں کے لوگ پیدا کرتا ہے، اسی طرح قیادت و سیادت کے اہل لوگ بھی پیدا کرتا ہے۔ وہ جب کسی معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا حصہ وصول کریں، ان کو نہیں ملتا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر اگر آپ نے طریقہ یہ اختیار کیا ہوا ہے کہ اس کا فیصلہ تو پانی پت کے میدان میں ہونا ہے، تو پھر لوگ لڑیں گے اٹھ کے، اور جب لڑیں گے تو اس طرح کے حوصلہ مند لوگ پھر ایک دوسرے کی گردن بھی کاٹیں گے۔ اس میں بڑے اعلیٰ مقاصد ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس میں بھی انسان کس طرح اپنے آپ کو بعض وقت فریب دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کو بہتر امن فراہم کر سکتا ہوں، میں اس وقت جو ظالمانہ اقتدار ہے اس کا خاتمہ کر سکتا ہوں۔ یہ ہمارے ہاں جو لوگ مذہب کے نام پر لڑ رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ڈیسیوں کی تعداد میں وہ تنظیمیں بنا رکھی ہیں جو کہیں شام میں لڑ رہی ہیں، کہیں افغانستان میں لڑتی رہی ہیں۔ ان لوگوں کے پیش نظر تو سر تسر ان کے پاس بیٹھیں تو دینی اقدار ہے، اس کے باوجود دینی اقدار ان کو اس سے نہیں روکتی کہ وہ اقتدار حاصل کرنے کی جدوجہد کریں۔ تو اقتدار کے ساتھ بعض اوقات اخلاقی تصورات بھی وابستہ کر لیے جاتے ہیں، یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے۔ بہرحال اصول کی بات میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں اصل پرابلم کیا ہے، وہی جس کو دنیا نے کسی حد تک حل کرنے کی صحیح کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اقتدار کے لیے پرامن راستہ نکالیں۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں، اب دیکھیے نا کہ جدید دور میں کیا ہوا، وہ اپنی سیاسی جماعت بنا لیں، وہ پرامن طریقے سے جدوجہد کر لیں، بیلٹ فیصلہ کرتے گی، یعنی وہی فیصلہ جو پانی پت کے میدان میں ہوتا تھا وہ آپ کے ہاں ووٹ کی پرچی سے ہو جائے گا۔ یہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے حق و باطل کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس میں بھی بعض اوقات حماقتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس میں بھی پاپولزم کی تحریکوں سے سابقہ پیش آ جاتا ہے، لیکن یہ انتقال اقتدار کا پرامن طریقہ ہے۔ تو پرامن طریقہ جب آپ اختیار کریں گے تو لوگ اس کے آداب و اخلاقیات کے پابند ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ طریقہ آپ اختیار نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ حوصلہ مند لوگوں میں کوئی ایک آدمی بھی اٹھے گا، اپنا لشکر بنائے گا، تو آپ کو جنگ و جدال کی فضا نظر آنا شروع ہو جائے گی۔